بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عمل بتایا جا رہا ہے دشمن کی تباہی اور بربادی کے لیے، دشمن کی ہلاکت کے لیے، دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، دشمن کو بیمار کرنے کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، اس عمل کو ہلاکت کی نیت سے نہ کریں، بیماری کی نیت سے بھی نہ کریں، نقصان پہنچانے کی نیت سے بھی نہ کریں۔ صرف اور صرف اس نیت سے کریں کہ دشمن کی زبان بندی ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی دشمن سے اتنے زیادہ تنگ آ چکے ہیں کہ اب اس کو نقصان پہنچانے کے سوا کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو کوئی عام معمول عامل نہ کریں۔ اس عمل کو وہ شخص کرے جس نے کم سے کم عملیات کے جو شروع کے 3 چلے ہیں وہ کیے ہوئے ہوں۔ منزل کا چلہ ہو، سورہ مزمل کا چلہ ہو، تیسرا کوئی بھی چلہ۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص ناحق کرتا ہے، کسی کی زبان بندی یا کسی کی ہلاکت کے لیے کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، تو وہ شخص یاد رکھے کہ یہ جو عمل ہے کسی کے لیے غلط کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بھگتنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ وہ مسائل ہوں گے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی سے کوئی معمولی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ کہہ کہ میں یہ عمل کرنا شروع کر دوں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے پہلے پوچھ لیجئے کیا میں ایسا کوئی عمل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور میری طرف سے جو اجازت ہے وہ صرف اور صرف زبان بندی کے لیے، کہ کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو، سے آپ تنگ آ چکے ہوں، تو اس کی زبان بندی کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا جادوگر جس سے آپ تنگ ہو، آپ کے محلے والے تنگ ہیں، یا آپ کسی جادوگر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو طرح طرح کے نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہاں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، اس کے مقابلے کے لیے آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ اس پر وار کریں گے وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ جادو اور جنات کے جو ذریعے جو ہیں آپ پر جو وار کرے گا، اس کا آپ مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے وار کو سہ سکتے ہو، ان کی جو وار ہے ان کو واپس پلٹا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اگر اتنی پاور ہے، قوت ہے، تو پھر آپ اس عمل کو کریں، ورنہ رہنے دیجیے۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 40 کالی مرچی لینی ہے۔ 41 لے لیں یا 40 لے لیں۔ اب آپ نے کسی بھی برتن میں کوئلے جو ہے جلا کے رکھنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئلے ایسے جلانے ہیں کہ عمل کے آخر تک جلتے رہیں، کیونکہ عمل لمبا ہے۔ اس عمل کو زوال کے وقت شروع کرنا ہے یا تو غروب آفتاب کے وقت، لیکن غروب آفتاب کے وقت نہ کریں کیونکہ مغرب کی نماز قریب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو زوال کے وقت آپ کر لیں۔ اب آپ کے پاس کوئلے جلے ہوئے سامنے ہونی چاہیے، کالی مرچیں ہونی چاہیے۔ ایک کالی مرچ آپ منہ میں رکھیں گے اور ایک کالی مرچ آپ ہاتھ میں رکھ کے 41 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 41 مرتبہ پڑھ کے آخر میں حکم لگانا ہے، یعنی ہر 41 کے بعد حکم لگانا ہے، یا اللہ فلاں شخص مجھے تنگ کرتا ہے،
اس عمل کی برکت سے اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کالی مرچ پہ آپ نے دم کرنا ہے اور اس کو آگ میں ڈال دینا ہے. اس طرح دوسری کالی مرچ پہ، پھر تیسری پہ. ٹھیک ہے، اس عمل کو 7 دن، 11 دن، آخر 21 دن تک کر سکتے ہیں.